بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم ٹی پی لنک 5210 اور ٹی پی لنک 5110 کی کنفیگریشن سیکھیں گے۔ آج میں نے ٹی پی لنک 5110 اپنے کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے کمپیوٹر میں مینول آئی پی لگانی پڑتی ہے۔ جیسے آپ یہاں جائیں گے، جیسے کہ میں نے لگائی ہوئی ہے 192.168.1.100 سوری، اور سب نیٹ ماسک 252525 یہ لگا دیں گے آپ، کیونکہ ٹی پی لنک کی مینول آئی پی ٹی پی لنک کی ڈیفالٹ آئی پی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 192.168.1.254۔ ٹھیک ہے، آپ یہاں پر 1.100 کر دیں، 1. کچھ بھی کر دیں، بے شک صرف آپ نے 254 نہیں لگانا یہاں پر۔ ٹھیک ہے، لگا کر آپ سے اوکے کر دیں گے۔ اب میں نے پہلے سے لگائی ہوئی ہے، یہ دیکھیں۔ ٹھیک ہے، یہ لگانے کے بعد آپ اپنے اس کے کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ کر لیں گے، 5110 ہے یا 5210 ہے، جو بھی ہے کنیکٹ کر لیں گے۔ کنیکٹ کرنے کے بعد آپ اپنا براؤزر اوپن کریں گے۔ براؤزر میں اوپن کرنے کے بعد اس میں آئی پی لگائیں گے آپ 192.168.1.254۔ جیسے میں نے آپ کو کہا ٹی پی لنک 5110 اور 5210 کی مینول آئی پی 1.254 ہوتی ہے۔ انٹر کریں گے، آپ کے سامنے ایک پاپ اپ آ جائے گا۔ اس میں آپ نے ایڈمن، یوزر نیم میں ایڈمن اور پاسورڈ میں بھی ایڈمن ڈالنا ہے، ایڈمن، اور انٹر کر دیں گے یا لاگ ان کر دیں گے تو آپ کے سامنے 5110 کی کنفیگریشن اوپن ہو گئی ہے۔ اب اس میں سب سے پہلے ہم آتے ہیں آپریشن موڈ میں۔ اے پی کلائنٹ راؤٹر کا مطلب یہ ہے کہ آپ فار ایگزامپل آپ نے ایک بیس اسٹیشن کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے اس کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سگنل ریسیو کرے گا اور اپنی خود کی طرف سے ایک آئی پی آپ کو پرووائڈ کرے گا لین میں۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے، یعنی کہ یہ آپ کا ایک طرح سے ریسیور اور ایک راؤٹر بن جاتا ہے اس کے ذریعے۔ ٹھیک ہے، اس کے ذریعے اے پی راؤٹر کے ذریعے آپ اس کو جسٹ ایک راؤٹر بنا لیتے ہیں، سمپل راؤٹر، جیسے ایک آئی پی فراہم کرتا ہے راؤٹر، یعنی کہ آپ اس کو لین سے انٹرنیٹ فراہم کریں گے اور یہ آپ کو اپنے وائرلیس کے تھرو آپ کو آئی پیز فراہم کرے گا، سمپل، یعنی کہ اپنے اندر ہی آئی پی اسٹور کرے گا، اپنی آئی پی آپ کو اسائن کرے گا۔ اور اے پی کا مطلب یہ ہوتا ہے، ایکسیس پوائنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو جب اے پی موڈ پر چلائیں گے تو جب اس کو آپ آگے، یعنی کہ اس کا جو سگنل ہوگا وہ جسٹ آپ کا لیپ ٹاپ جب اس کے ساتھ کنیکٹ ہوگا تو کنیکٹ آپ کا لیپ ٹاپ اس کے ساتھ ہوگا، پر وہ یہ اے پی جس کے ساتھ کنیکٹ ہوگا وہ آئی پی اس کی فراہم کرے گا۔ میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک اے پی یعنی کہ 5110 لگایا ہوا ہے اور وہ آپ کو سگنل فراہم کر رہا ہے، اگر آپ اس کے ساتھ لیپ ٹاپ کنیکٹ کریں گے، اگر وہ اے پی موڈ پہ چل رہا ہوگا، مثال آپ نے اس کے پیچھے ایک موڈیم لگائی ہوئی ہے، تو وہ لیپ ٹاپ موڈیم کی آئی پی کے ساتھ کنیکٹ ہوگا، نہ کہ ایکسیس پوائنٹ کی آئی پی سے۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس کو اے پی پہ کنیکٹ کریں گے، اے پی پہ اسائن کریں گے اس کو۔ نیٹورکس میں آ جاتے ہیں۔ نیٹورکس میں آپ کی مرضی ہے، آپ جو چاہیں رکھ لیں اس کے اندر آئی پی۔ ٹھیک ہے، پر شرط یہ ہے کہ جو آپ کی موڈیم ہے یا آپ کے بیک اپ پر جو بھی لگا ہوا ہے اے پی کے پیچھے بیک سائڈ پہ جو بھی لگا ہوا ہے، اس سے آئی پی آپ کی میچ نہیں کرنی چاہیے، خصوصاً یہ چیز۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ آپ کا میچ نہیں ہونا چاہیے، آپ کی موڈیم سے، آپ کے سوئچ سے، کسی بھی آئی پی سے یہ میچ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد آتے ہیں وائرلیس میں۔
SSID آپ یہاں پر نام دیں گے جو یہ ٹرانسمٹ کرے گا، یعنی جو سگنل آپ کو ریسیو ہوں گے لیپ ٹاپ پر موبائل پر، وہ نام یہاں پر آپ دیں گے، اس نام سے شو ہوگا. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ کچھ بھی دے دیں، مثال ہے جیسے میں دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اور یہاں پر آپ پاکستان کر دیں گے. سب سے بڑی بات دیکھیں، پاکستان اگر آپ کریں گے تو یہاں پر 13 چینل آئیں گے. ٹھیک ہے، 13 چینل آ جائیں گے. اگر آپ یونائٹڈ اسٹیٹ کریں گے تو یہاں پر 11 چینل آئیں گے. ٹھیک ہے، اچھا سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ 13 چینل تک لے آتے ہیں اس کو، یعنی پاکستان کر دیتے ہیں، اور ہمارے جو مطلب لیپ ٹاپ ہوتے ہیں یا ہمارا جو موبائل ہوتا ہے، ان کے اندر 13 چینل تک سپورٹنگ نہیں ہوتی، تو پھر وہ شو نہیں کر رہا ہوتا سگنل، جس کی وجہ سے ہم لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا پرابلم ہے، کیا وجہ ہے، جس کی وجہ سے ہمارا کمپیوٹر پہ مطلب سگنل ہی شو نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ ہے اس کی پاور. آپ پاور اپنے حساب سے، یعنی کہ آپ کو کتنی ٹرانسمیٹنگ کرنی ہے سگنل کی، کتنی یعنی کہ رینج بڑھانی ہے، اس کے حساب سے آپ کر سکتے ہیں. اگر ڈیفالٹ رہنے دیں تو ڈیفالٹ رہنے دیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ ماڈول ہے اس کا، یعنی کہ اگر آپ 11 MB کر دیں گے تو یہ 11 Mbps پہ چلے گا اسپیڈ، یعنی کہ اس کی اسپیڈ لنک نکلے گا اس کا. اگر 24 پہ کر دیں گے تو 24 Mbps اس کا اسپیڈ لنک نکلے گا. ٹھیک ہے، پھر آ جاتے ہیں موڈ میں، وائرلیس موڈ میں. وائرلیس موڈ میں آپ نے اگر اے پی چلانا ہے تو آپ اس کو لازمی سلیکٹ کریں گے، اے پی کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جسٹ آپ لین آپ موڈیم میں لگا دیں گے اور اے پی موڈ پر چلائیں گے تو آپ کا جو ایکسیس پوائنٹ ہوگا وہ جسٹ آپ کو سگنل فراہم کرے گا، اور آپ کو اے پی کس سے ملے گی؟ موڈیم سے ملے گی. ٹھیک ہے، اچھا ایکسیس پوائنٹ ہم نے یہاں پر تو سلیکٹ کیا تھا یہ اے پی موڈ. ٹھیک ہے، اے پی موڈ میں پھر آگے ہمیں وائرلیس موڈ میں ہمیں کلائنٹ ملتا ہے. کلائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ کلائنٹ سے اگر آپ کنیکٹ کریں گے تو کلائنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایکسیس پوائنٹ ہے جسٹ یہ آپ کا ریسیور کام کرے گا، صرف ریسیور. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کو آئی پی مطلب آپ نے اس کو کنیکٹ کرنا ہے کسی بیس کے ساتھ، یعنی کہ کوئی وائرلیس بیس ہے یا کوئی وائرلیس اسٹیشن ہے، اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے آپ کو. تو یہ کلائنٹ میں آپ کو سگنل فرام نہیں کرے گا، جسٹ اس اسٹیشن سے سگنل ریسیو کرے گا اور آپ کو لین کے تھرو آپ کو آئی پی دے گا. ٹھیک ہے، اس اسٹیشن کی آئی پی دے گا آپ کو. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ریپیٹر موڈ میں یہ ہوتا ہے کہ جس آپ نے بیس اسٹیشن سے کنیکٹ کرنا ہے، اگر فار ایگزامپل ایک کوئی بھی مطلب یعنی کہ وائرلیس اسٹیشن ہے، اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے تو اس کا سیم نیم اور سیم چینل ریپیٹر کے تھرو آگے فارورڈ ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا اور کوئی کام نہیں ہوتا، بس اس کو فارورڈ کرے گا. یہاں پہ میک ڈالتے ہیں، اس کا میک بھی کیسے ڈالتے ہیں وہ بتاتا ہوں میں آپ کو. یونیورسل ریپیٹر کا بھی یہی مطلب ہے، یعنی کہ یہ تقریباً ہر اے پیز کو کنیکٹ کر لیتا ہے اس کے ذریعے. اب آ جاتے ہیں برج پر. برج پر آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ نے مثال ہے آپ کے دو دوست ہیں. ٹھیک ہے، آپ ان کے ساتھ چاہتے ہو کہ میں نے ایک اس کے گھر پر لگا دوں ریپیٹر اے پی، اور ایک اپنے گھر پہ اے پی لگا لیتا ہوں، تو دونوں کے درمیان ہمارا رابطہ کنیکٹ ہو جائے. اور ایک کے گھر لگا ہوا ہے موڈیم، دوسرے کے گھر موڈیم نہیں لگا ہوا، تو آپ پوائنٹ ٹو پوائنٹ کنفیگریشن کر کے آپ فل اسپیڈ آپ ان سے حاصل کر سکتے ہیں 100% اسپیڈ. ٹھیک ہے، اس کا طریقہ بھی آسانی سے آپ یعنی کہ اپنا میک ڈالیں گے، میک ڈالنے کے بعد اور اس کو آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے اے پی یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ مجھے سگنل بھی فراہم کرے. ٹھیک ہے، آپ نے برج تو بنا لیا، آپ کا نیٹ بھی چل رہا ہے، آپ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ اور لوگ بھی چلا سکیں، تو آپ اس کو ود اے پی موڈ کر دیں گے تاکہ یہ سگنل فراہم کرے اور لوگ بھی چلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب سیم چیز یہی ہے، اگر آپ ملٹی دوست ہیں، کافی سارے دوست ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ یہاں پر اتنے میک ڈالتے رہیں گے اسی حساب سے. ٹھیک ہے، اور آپ اس کو چلاتے جائیں گے، یعنی کہ آپ کے اور دوست ہیں
تو ان کا جو اے پی لگے ہوئے ہوں گے ان کے آپ میک یہاں پہ ڈال دیں گے. اور میک کیسے ڈالتے ہیں, میک ایسے ڈالتے ہیں, آپ سلیکٹ کریں گے. فار ایگزامپل ہم نے ریپیٹر بنانا ہے, ایسے آپ یہاں پہ سلیکٹ کریں گے. اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو ڈاؤن کریں گے اور سروے کریں گے. ٹھیک ہے, یہاں پر آپ جتنے بھی یہاں پہ سرور اے پیز آ رہے ہوں گے ان کو آپ جسٹ ایسے کنیکٹ کر دیں گے, اس کا آٹومیٹکلی یہاں پر آ جائے گا میک. ٹھیک ہے, اور جسٹ آپ نے سیو کر دینا, اس کو سیو ہو جائے گا. اچھا, سیکیورٹی میں آ جاتے ہیں. سیکیورٹی یہ آپ بہتر جانتے ہوں گے سیکیورٹی کے بارے میں. سیکیورٹی سب سے اچھا ہے کہ آپ اپنے ضرورت کے حساب سے سیکیورٹی لگائیں. ٹھیک ہے, اور یہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ برج بنا رہے ہیں یا مطلب کچھ بھی ایسی اور آپ یعنی کہ کلائنٹ بنا رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, تو سیکیورٹی اس میں اہم کردار ادا کرتی ہے. اگر آپ کے بیس اسٹیشن پر یا یعنی کہ جو وائرلیس اسٹیشن لگا ہوا ہے اس میں سیکیورٹی لگی ہوئی ہے تو آپ اس میں سیم سیکیورٹی یہاں بھی انٹر کریں گے تو آپ کا کنیکٹ ہوگا, ورنہ کنیکٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ہے میک فلٹرنگ. آپ میک فلٹرنگ کے ذریعے آپ کسی بھی آپ چاہتے ہیں کہ صرف میرا نیٹ چلتا رہے تو اور کسی کا نہ چلے تو آپ اس کے ذریعے وہ کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یعنی کہ کسی ایک کو بلاک کرنا ہے تو آپ اس کے ذریعے وہ بھی کر سکتے ہیں. اس میں یعنی کہ ساری سیٹنگ ہوتی ہے میک فلٹرنگ میں. یہ آپ کا وائرلیس اسٹیٹس ہوتا ہے, یعنی کہ آپ اس کے اندر کیا کون اس میں یعنی کہ ایکٹیو ہے, کون نیٹ چلا رہا ہے اور کتنا چلا رہا ہے, اس میں سب کچھ آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ڈسٹینس ہے, آپ ڈسٹینس سیٹ کر سکتے ہیں اس کے ذریعے, یعنی کہ کتنا آپ نے ڈسٹینس کرنا ہے اس کے حساب سے. ٹھیک ہے, یہ اینٹینا الائنمنٹ ہے. یہ اس وقت کام کرتا ہے جب آپ نے برج کے طور پہ یا آپ نے اس کو ملٹی برج کے ساتھ آپ نے کنیکٹ کیا ہوا ہے تب یہ کام کرتا ہے. اور یہ بہت اچھا ایک فنکشن ہے اس کا, اس کے ذریعے آپ اینٹینا الائنمنٹ سیٹ کرتے ہو. یہ بہت اچھا فنکشن ہے. یہ سمپل اس کی مانیٹرنگ ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ ڈی ایس سی پی سرور سیٹنگ یہ اس وقت آپ کو آئی تھنک یہ کام کرتی ہے جب آپ راؤٹر بناتے ہو اس کو. ٹھیک ہے, ادروائز راؤٹر میں اور اے پی راؤٹر میں کام آتی ہے یہ چیز. ادروائز یہ ایکسیس پوائنٹ یعنی کہ اے پی میں کام نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے, وائرلیس سیٹنگ یہ انیبل کر دیں. اگر آپ اس کو ٹک مارک کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو لین میں یا آپ کے وائرلیس سے جو بھی ہیں آپ کے کلائنٹ وغیرہ وہ آپس میں انٹرفیئر نہیں ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ سمپل اس کے فریم ویئرز ہو گیا. یہ اس کا فیکٹری ڈیفالٹ ہو گیا. ریسٹور بیک اپ, اس کے ذریعے آپ بیک اپ ریسٹور کر سکتے ہیں, بیک اپ بنا سکتے ہیں اس کا اور ریسٹور بھی کر سکتے ہیں. یہاں سے بیک اپ پہ کلک کریں گے تو بیک اپ بن جائے گا اس کا. ٹھیک ہے, اور پھر وہی بیک اپ آپ بعد میں چاہتے ہو کہ اس پہ اپلوڈ ہو جائے تو وہی بیک اپ وہی والی فائل آپ یہاں سے اپلوڈ کرو گے اور اس کو ریسٹور کر دو گے تو وہی سیٹنگ ریسٹور ہو جائے گی. یہ پن واچ ڈاگ ہے. پن واچ ڈاگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس میں کسی اے پی کی آئی پی ڈال دی یہاں پر تو جیسے ہی اس کو 3 کاؤنٹرز کو فیل ملیں گے تو یہ فوراً ریسٹارٹ ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اگر آپ نے اس میں آئی پی ڈالی ہوئی ہے کسی اے پی کی اور فار ایگزامپل وہ کسی وجہ سے ہینگ ہو گیا ہے یا کوئی پرابلم ہو گئی ہے, اس کو پنگ نہیں ملا رپلائی, تو یہ فوراً ریسٹارٹ ہو جائے گا خود بخود. ٹھیک ہے, یہ اسپیڈ ٹیسٹ ہے. آپ اسے اسپیڈ ٹیسٹ کر سکتے ہیں. آپ مطلب اپنے کسی بھی اس کی برج کی کلائنٹ کی کسی کی بھی چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ریبوٹ ہے. اس کے ذریعے آپ پاسورڈ چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ آپ کے لاگس ہوتے ہیں سارے جتنے بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ویڈیو دیکھنے کا شکریہ دوستو. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو میری پسند آئے گی. پلیز لائک کیجیے گا. اللہ حافظ.